معزز سامعین و ناظرین، کرونا وائرس کی وجہ سے آج ہر آدمی پریشان اور خوف میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا، میرے بچوں کا، محلے والوں کا، رشتہ داروں کا کیا بنے گا۔ اور آئے دن سوشل میڈیا کی خبریں انسان کو پریشانی میں اضافہ کرتی جا رہی ہیں، اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کو پڑھیں تو کرونا وائرس کا علاج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے لیے شفا بنایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماری کا علاج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک عورت آئیں اور آپ ان کو دم کر رہی تھیں، علاج کر رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علاج قرآن کے ذریعے کرو۔ دوسرے نمبر پر پاکیزگی اور طہارت کو اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی اور طہارت کو اپنانے کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ دل کو بھی پاک کریں، حسد، بغض، کینہ، نفرت اپنے دل سے نکالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو بھی پاک رکھیں، غسل کریں، ہاتھ منہ دھو کے رکھیں، نماز کے لیے اہتمام کے ساتھ وضو کریں، اور اس کے ساتھ اپنے لباس کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ نمبر 4، اپنے آپ کو دم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا پریشان کیوں نہ ہوں، میرے 2 پھول حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دم سکھایا، آپ نے دم کیا، اللہ نے ان کو صحت دی۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے ایک نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا، اللہ نے ایک موذی جانور کے ڈسے ہوئے آدمی کو شفا دے دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورۃ الفاتحہ، آخری 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر اہتمام کے ساتھ دم کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو بھی شفا فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں بھی وضاحت موجود ہے فیہ شفاء للناس، یہ شہد لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر شہد پلایا، دوسرے دن آیا اور فرمایا کہ ابھی اس کا پیٹ ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر شہد پلاؤ، پھر پلایا، کہا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب سچ فرماتی ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں سچ کہا ہے کہ یہ شہد لوگوں کے لیے شفا ہے
تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ پھر اس کو کہا گیا آپ جائیں اور شہد پلائیں، یقین کے ساتھ پلایا، اس حدیث کے بعد اعتبار کرتے ہوئے پلایا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا۔ اور چھٹے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر صبح اجوا کھجور بھگو کر صبح پیتا ہے کھاتا ہے، اور اسی طرح جو شام کو 7 کھجوریں اجوا استعمال کرتا ہے کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، آپ کی احادیث کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق ان 6 چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، بالخصوص کرونا وائرس کے لیے علاج کے طور پر ہر روز کی بنیاد پر ان کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ کرونا وائرس کیا، اس سے بھی کوئی خطرناک بیماری ہوگی، اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اگر بیماری آ گئی اللہ اس سے شفا عطا فرمائے گا۔